انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نق کی طرف، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے، حلم کہا گیا، میٹھا خواب، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے، دل آویز لگتی ہے، اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جو اس کا مقصود حیات تھا، جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے وہ پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہو، ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لیے اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا تھا، فلطم علی وجہہ۔ تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں گے۔ حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو؟ کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کر، 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ شہنشاہ، کج کلا بادشاہ، بڑے بڑے حکامات، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے۔ میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا؟ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے ہیں۔ وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، کہا آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ یہ زندگی اچھی بنا لیں، میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لیں، گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنیں، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں، آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائیں تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے۔ تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے، وہ جہاں بھی سوار لیجئے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بسر کریں۔ ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مرے تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟
حضرت ابو عثمان نے کہا میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانا نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا اب تو اذان کا وقت ہو گیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا اب اذان کا وقت ہو گیا، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے، تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 100 بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے، اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ یہ عنوان تشنا رہ گیا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو کہا گیا مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا، اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا، اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں، حقیقی پیار ہمیں، تو پھر ان کو 5 گانا نماز کا عادی بنانا ہوگا اور ان کی پیشانیوں میں سجدے رکھنے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔